واقعہ چونکہ ہمارے تقریباً تمام علماء نے، خاص طور پر شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کتاب کا نام ہے، اصل نام ہے منازل الاخرہ، موت کے بعد کی منزلیں۔ اسی میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ روح آسانی سے کیسے نکلتی۔ سرکار سید الشہداء بھی مرنے والے کے سراہنے آتے ہیں اگر وہ ایک نیکی کر رہا ہو۔ یہ کل کے واقعات ہیں، آج بہت لمبی بات ہو گئی اور ذرا بے ربط بھی ہو گئی، 2-3 الگ الگ موضوعات کو میں نے جمع کرنے کی حماقت کی۔ فضیل ابن عیاض کا یہ واقعہ سب نے لکھا ہے۔ شاگرد بیمار پڑا، مرنے کے قریب ہوا، مزاج پرسی کے لیے گئے، پھر کسی نے کہا کہ اس کا آخری وقت ہے سکرات۔ آج کل یہ وقت لوگوں پہ کم آتا ہے، ڈائریکٹ موت ہو جاتی ہے، لیکن سکرات یعنی روح نکلنے میں کچھ ٹائم لگنا۔ مجھے یاد ہے کہ 2-3 دفعہ باب الحوائج میں نے ڈسکس کیا وہ موت بہتر کہ یہ موت بہتر، لیکن آج تو زیادہ بہتر ہے کہ مولانا ممبر سے اتر آئے، تو اس لیے میں بالکل جلدی سے اختتام پہ آ رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے گھر سے پیغام آیا کہ اس کا آخری وقت ہے، اور جوان، پہلے مشہور تھا ایک جملہ کہ جوان کی روح ذرا مشکل سے نکلتی، تو اس وقت قرآن، نیک لوگ قریب آئیں تو اچھا ہے۔ کہا حکم ہے نا کہ نجس عورت کو قریب نہ آنے دینا، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلاؤ جو رحمت کے فرشتے آتے تو ان کو بلائے گے۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعاً آخری وقت ہے، اس سے کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا مجھے نہیں پڑھنا کلمہ۔ انہوں نے کہا نہیں آخری وقت ہے کلمہ پڑھو۔ وہ غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے جبکہ بدن میں طاقت ہی نہیں ہے اٹھنے کی۔ کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بکواس نہ کریں، آپ بکواس کیے جا رہے ہیں، نکل جائیے میرے گھر سے۔ مالک مکان جب کہہ رہا ہے تو رہنا حرام ہے، نکل گئے، گھر سے باہر آئے اور گھر والوں کے رونے کی آواز آئی، یعنی فوراً موت ہو گئی۔ حیران و پریشان، ایسا نیک طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے حوضے میں آیا، باقی بظاہر سارے نیک اعمال، ایسا کہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوا۔ جو ہمارے ایک بدترین موت ہوتی ہے کہ فلاں کو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ خدا سے بار بار دعا کی کہ کسی طرح پتہ چلے۔ شب جمعہ وہ خواب میں آیا، کیونکہ شب جمعہ روحیں آتی۔ انہوں نے گھبرا کے پہلا سوال کیا کہ آخر تمہاری یہ حالت کہ کلمہ نصیب نہ ہوا، اس سے بدتر اب ایمان کیسے ضائع ہوگا؟ کہا میں ویسے نماز، روزہ، نماز عشاء، قرآن، ساری نیکیاں، 3 گناہ تھے، اور پہلا گناہ یہ تھا میں جیلس بہت تھا، جہاں کوئی آدمی ترقی کرتا ہے اور میرے دل میں اس کے خلاف حسد پیدا ہوتا۔ حسد ایک گناہ نہیں ہے، حسد گناہوں کی ماں۔ جب حسد آئے گا تو پھر جھوٹ بھی آتا ہے، غیبت بھی آتا ہے، تہمتیں بھی آتی ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جو آج کل واٹس ایپ کا کام ہے، 2 مومنوں کو لڑانا، ان کی بات ادھر، ان کی بات ادھر۔ اور تیسرا یہ تھا کہ میں بیماری کے عالم میں بہت تکلیف تھی تو میں نے شراب پی لی، صرف اور صرف پین کلر کے طور پہ۔ کہ یہ 3 گناہ ہے کہ ایمان چلا جاتا۔